السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسو بھائی. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسو بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی، کون؟ جی میں تنویر بھائی بول رہا ہوں. ایم پی سے تنویر بھائی بول رہا ہوں. ایم پی سے تنویر بھائی بول رہا ہوں، ایم پی کے نرسنگ پور ضلع سے. اچھا، تنویر بھائی بتائیے. جی میں نے آپ کا بہت ہی شاندار کلپ سن رہا ہوں. میں آپ کی ویڈیو وغیرہ ہیں اور آڈیو وغیرہ آپ جو ڈالتے ہیں. جی جی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا مسلم بھائیوں کو برا بھلا کہنا یا ان کا دل دکھانا کیا جائز ہے؟ نہیں بھائی، بالکل جائز نہیں ہے. تو پھر کس طریقے سے جائز ہے؟ نہیں، جائز ہی نہیں ہے نا. جائز ہی نہیں اپنے ہے. مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو بھائی ہمارے اوپر مطلب بھائی یہ حرام ہے. نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کی میرے بھائی عزت کو چھال سکتے ہیں، نہ اس کو بھائی ہم تکلیف دے سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے آپ کا آڈیو سنا تھا، یہ 20 منٹ کچھ 20 سیکنڈ کا تھا. اس میں آپ نے اور آدمیوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں، مسکرات کے بارے میں اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو کتا اور کتیا کا لفظ استعمال کیا ہے. خیر وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ آپ نے جو اس کا حوالہ دیا تھا یہ بات حق ہے، مگر کیا اس طرح سے کہنا جائز ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے بے عزتی کرنا، کسی کی میرے بھائی توہین کرنا، اور ایک ہوتا ہے الزامی اس کا آنسر دینا، جواب دینا. اب ہمیں کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہم کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں، اب ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جہنم کے بھائی تم کتے ہو، تو بھائی چلو اس کے پاس دلیل ہے کہ ہاں جہنم کے کتے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو میرے بھائی بیسک سوال ہے کہ جو ہماری اکثریت جو میرے بھائی بریلویوں کی ہے، چاہے ان میں عالم ہو چاہے عامی ہو، وہ میرے بھائی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی کتے ہیں، اور ہم تو مطلب جو مدینہ ہے مدینہ کے کتے ہیں، غوث اعظم کے کتے ہیں. تو آدمی اپنے آپ کو بھائی کتا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کتیا کا ہی نہیں بولنی ہے. عورتوں کو بھی بولنا چاہیے کہ بھائی ہم مدینہ کی کتیاں ہیں اور غوث اعظم کی کتیاں ہیں. یہ تو ایک میرے بھائی سوال ہے میرا بیسک. میں نے خود ان کو میرے بھائی نہ تو گالی دی، نہ میں نے کسی عورت کو کہا کہ نہیں تو مطلب کتیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں کہتی ہیں اپنے آپ کو کتیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کیا جو عالم دین ہوں ان کے بارے میں بھی کچھ غلط استعمال کرنا لفظوں کا؟ دیکھیے، اگر عالم دین ہے، واقعی علماء حق ہے، تو اس کا میرے بھائی احترام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. لیکن اب جو آج کل کے جو علماء اور عالم علامہ بنے بیٹھے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے نبی کا دین نہیں، اپنے باپ داداؤں کا اور مسلک کا اور باباؤں کا بزرگوں کا دین پیش کر رہے ہیں، اور جو لوگ میرے بھائی کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں ان کو وہ لوگ میرے بھائی الٹا سیدھا بول رہے ہیں، کافر بول رہے ہیں، گمراہ بول رہے ہیں، اور مطلب بھائی وہ گستاخ بول رہے ہیں. تو ایسوں کی میرے بھائی جو ان کی جو میرے بھائی کمی ہے اس کو عوام کے سامنے ہم لاتے ہیں. باقی ذاتی طور سے ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے. اس بارے میں کیا کیا رکھا ہے؟ اب بھائی دیکھیے، جیسے بھائی جو ہمارے دیوبندی ہیں، ٹھیک، دیوبندی لوگوں کو مطلب بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ان کے جو اشرف علی تھانوی تھے انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی معاذ اللہ، ٹھیک، رسول اللہ. اب یہ کلمہ میرے بھائی پڑھوا دیا. اب جو دیوبندی ہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب بھائی وہ نیند کی حالت میں تھا، بیداری کی حالت میں تھا، وہ مطلب بھائی یہ کتاب اور ایسے ہی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ رسول اللہ. تو مطلب بھائی جو دیوبندی لوگ ہیں مطلب اس کا دفاع کرتے ہیں، لیکن بریلوی اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کلمہ اپنے نام کا پڑھوایا یا پڑھا مطلب بھائی یہ ایک دم الٹا سیدھا عمل ہے.
غلط عمل ہے. اور وہی بریلوی جب میرے بھائی اپنے جو میرے بھائی جو بزرگ بابا ہیں ان کے نام کا کلمہ جو ان کی میرے بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ لا الہ الا اللہ چشتی معاذ اللہ رسول اللہ، تو اب وہ لوگ اس کا مطلب باقاعدہ دفاع کر رہے ہیں. تو یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مولانوں کے بارے میں جو علم رکھنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بات کرتے بھی ہیں اور تھوڑا بہت گمراہ بھی کرتے ہیں امت کو، بات گمراہ کرنے کا یہ تو ایک پیٹ کا سوال رہتا ہے لوگوں کا، وہ بات نہیں ہے. بات میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ان کے علم جو کہتے ہیں ان کے مولانا کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اور کوئی مسلک کی ہو، ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی آپ بریلوی دیوبندی کو تو چھوڑیے، اگر کوئی اہل حدیث اگر عالم دین ہے، وہ بھی اگر بھائی اپنے پاپی پیٹ کے لیے عوام کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بول رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ہم میرے بھائی اس کی بھی عزت کر دیں گے بیچ میرے بھائی پبلک میں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلوی دیوبندی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث بھی اگر کوئی عوام کو خوش کرنے کے لیے. میں بس یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا بے عزتی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی میرے نزدیک تو بالکل ایسے لوگوں کی جو میرے بھائی حقیقت ہے عوام کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ جو میرے بھائی امت کے جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کے جو عقائد ہیں بھائی وہ مطلب گمراہ نہ ہو. اور مقصد خالی ایک ہی رہتا ہے کہ جو ان کے جو میرے بھائی جو غلط باتیں غلط عقائد ہیں وہ لوگ نہ اس کو مان لیں، اتنا ہی مقصد رہتا ہے. ان کی ذاتیات پہ کمنٹ کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کا نقصان چاہنا، یہ بھائی ہماری نیت بھائی کبھی نہیں رہتی. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑنا کفر ہے. اور آج کل کے لوگ معمولی باتوں پر مار پیٹ کرتے ہیں، مقدمے بازی کرتے ہیں، معمولی مسئلے کو لے کر علماء کفر کے فتوے کرتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس حدیث میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں حدیث بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، تو ہم لوگ کہاں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی انسان اپنے پیٹ کے لیے اپنے دین کو روزی روٹی سے میرے بھائی جوڑ کے ٹھیک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا دن پیش کر رہا ہے کہ لوگ کو اس سے آسانی ہو، اور وہ چیز میرے بھائی کتاب و سنت میں نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے جو غلطی ہوئی اس کو عوام کے سامنے لانا ہے. بس ہم نہ اس کو گالی دیں گے، نہ اس کا قتل کر دیں گے، نہ اس کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، ایسا کچھ نہیں. علمی طریقے سے اس کا رد کرنا ہے بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھوں سے نہ روک پاؤ تو اپنی میرے بھائی زبان سے روکو، زبان سے بھی نہ روک پاؤ تو کم از کم دل میں تو اس کو جانو کہ برا ہے. تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ بھائی زبان سے روک سکتے ہیں تو روک رہے ہیں. بھائی روک ہی سکتے ہیں نا، مار تو دیں گے نہیں جان سے. کیا حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ بزرگوں کی قبروں پر جائیں؟ نہیں ثابت. بھائی دیکھیے بزرگوں کی میرے بھائی قبروں پہ جانا آج کے دور میں ایک میرے بھائی بہت بڑا میرے بھائی اتنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں میرے بھائی جو یہ قبر پرستی ہے یہ بالکل عام ہو چکی ہے. آپ کس کس کو بتائیں گے کہ نہیں بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں قبر پہ کہ میں عبرت حاصل کروں اور میں آخرت یاد کروں؟ کس کو بتائیں گے؟ آپ کو یاد کرنا ہے آپ کے جو ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دادا ہے، نانا ہے، ان کی جو میرے بھائی قبر ہے آپ کو جانا ہے. آپ آرام سے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تم کو جو آخرت ہوتی ہے آخرت کی یاد آئے. تو آخرت کی یاد کے لیے آپ کو اگر جانا ہے تو میرے بھائی بے شک آپ جا سکتے ہیں. لیکن اب قبروں کے نام سے مطلب بھائی جو درگاہ ہے، مزار ہے، آستانہ ہے، اس پہ قیاس کر کے وہاں پہ حاضری دینے جانا، تو یہ تو میرے بھائی آج کے دور میں بالکل کھلا ہوا شرک ہے. اس زمانے میں ہاں پہلے کے دور میں تو یہ درگاہ مزار آستانہ قبر پرستی اتنی میرے بھائی تھی نہیں. یہ تو آج کے عوام میرے بھائی لگی ہوئی ہے اپنے بابا و پیر اور لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، گلہری بابا، بھالو بابا اور بیڑی شاہ بابا، پتہ نہیں کتنے بابا آ گئے، سب پیچھے لگی ہوئی ان کے. تو آج کے دور میں نہیں جانا چاہیے.
وہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے الفاظ ہیں دوسروں کے، اپنے مسلمان ہی بھائی ہیں، آج نہیں تو کل سمجھیں گے، انشاءاللہ سمجھیں گے ضرور، اللہ ان کو ہدایت دے، مگر یہ سمجھانے کا طریقہ ارے تھوڑا بھائی سا اپنے بہت بہتر مسلمان ہے۔ بھائی ہیں تو کیا گود میں ان کو اٹھا لیں؟ کیا کریں؟ جب سمجھا دیا کہ میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی ایسا کہتے ہیں، تمہارے امام، تمہارے بابا، تمہارے بزرگ، تمہارے عالم ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود میرے بھائی اس کے اندر جو شرم کا پانی ہے وہ میرے بھائی سوکھ چکا ہے آنکھوں سے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنوں کی مانیں گے۔ تو اب ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، اپنوں کی مانو، لیکن جو کتاب و سنت کی مان رہے ہیں تم مطلب ان کو تم کتا بولو، خارجی بولو، کافر بولو، ٹھیک ہے، اور مطلب بھائی وہ آج کل کا عام جو میرے بھائی ایک آ گیا ٹائٹل، وہ آ گیا گستاخ۔ تو مطلب آدمی اگر کہہ دے کہ اللہ کے نبی انسان تھے تو میرے بھائی ڈائریکٹ بھائی وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا کہ ہاں گستاخ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ فوراً میرے بھائی اسلام سے باہر ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی میرے بھائی ایکشن اگر کرے گا تو ہم بھی تو اس کو میرے بھائی ریئیکشن میں جواب دیں گے، تو ہم جواب دیتے ہیں، نہ ہمارے انگلی کرو، نہ ہم لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ ایسا ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی زبان تھوڑی سخت ہوتی ہے اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہو، تو دعوت میں یہ عمل تو ہونا نہیں چاہیے بھائی یہ بہت بڑی میرے بھائی غلط فہمی ہے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہ دعوت ہی کار بولتے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ میرا دعوت کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو دعوت اور اصلاح کا کام کرتا ہوں وہ میں آمنے سامنے کرتا ہوں، فیس ٹو فیس کرتا ہوں، اور اس کا جو میرے بھائی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ لیکن جو میں لوگوں سے فون پہ بات کرتا ہوں وہ اس کا مین مقصد ہے بھائی ایکشن کا ریئیکشن، جو بھی اہل سنت کے اوپر، قرآن حدیث کے اوپر ایکشن کرے گا بھائی اس کا میں ریئیکشن کروں گا۔ فون پہ بات کرنے کا مقصد نہ دعوت ہے نہ اصلاح ہے۔ ہاں کوئی دعوت اصلاح کی اگر میرے بھائی وہ نیت سے فون کرتا ہے تو اس کو میرے بھائی دعوت بھی دے دیتے ہیں، اس کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو میرے پاس فون آتے ہیں نا وہ خالی ایسے میرے بھائی علاماؤں کے آتے ہیں جن کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس سامنے والے کو ثابت کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، گمراہ ثابت کرنا ہے، تو اب ایسے لوگوں سے میرے بھائی اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن۔ کیونکہ یہ دین کو لے کر بحث بھی ہوتی ہے، دین کو لے کر بحث بھی ہوتی ہے، یہ آپ جو بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بحث کرنے کے لیے کہ اگر تم سے کسی سے بحث ہو جائے تو احسن انداز کے ساتھ اچھے انداز سے بحث کرو۔ تو میری کوئی ایسی بحث آپ ہم کو میرے بھائی بھیج دیجئے جس میں سامنے والا ہم کو گالیاں دے رہا ہوں اور میں نے بھی پلٹ کے گالیاں اس کو دی ہوں۔ میں کبھی گالی کا میرے بھائی جواب گالی دیتا ہی نہیں ہوں۔ ایٹ لیسٹ میرے بھائی جتنا میں نے میرے بھائی گالی کھائی ہے نا ان سب میرے بھائی چکروں میں، اتنی تو میں نے میرے بھائی بچپن سے لے کے آج تک کبھی میرے بھائی گالیاں نہیں کھائی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے مطلب بے انتہا ہم کو گالیاں دی ہیں۔ آج بھی آپ ہمارے بھائی وہ چینل پہ جائیں گے یوٹیوب پہ، میرے ہر ویڈیو کے میرے بھائی جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں جا کے آپ پڑھیے کتنے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی اتنی ایسی مطلب گالیاں دیتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن کبھی میں نے کوئی اس کا میرے بھائی ریپلائی اس کو نہیں بھیجا۔ دے رہے ہیں گالی دینے دو، میرا کام بھیا یہ ہے بھائی قرآن حدیث کا دفاع کرنا۔ جو میرے آسمانی دین پہ اپنے باپ داداؤں کا دین تھوپے گا تو سب سے آگے انشاءاللہ میں آنے کی کوشش کروں گا۔ چلو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات بھائی؟ نہیں بس یہی پوچھ رہا تھا میں، اب آپ سے کیا بات کرنی؟ نہیں بھائی دیکھیے ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں سے بات کیجئے تو پیار سے بات کیجئے، اصلاح کی نیت سے بات کیجئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھائی اصلاح کی نیت سے ہی بات ہو، جو چیز ہم کو نہ آتی ہو سامنے والا بتا دے، جو سامنے والے کو نہ آتی ہو ہم بتا دیں، سمپل ایک دوستانہ انداز میں بات ہو جائے۔ لیکن یہ جاہل ایسے ہیں نا، ان کو صبر نہیں ہے، ہاں ان کو صبر نہیں ہے بالکل۔ یہ بات چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے اہل حدیثوں کو ہرا دیں، ذلیل کر دیں، گمراہ کر دیں،
تو اگر کوئی ایسی نیت سے فون کرے گا تو میرے بھائی پھر اس کا مطلب ویسا ہی انجام ہوگا. اور ہم تو میرے بھائی جو بھی بات کرتے ہیں اگر ہم ان کو میرے بھائی ذلیل بھی کرتے ہیں تو بھی ان کے مسلک کے جو میرے بھائی حوالے ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں. کوئی مطلب یہ جھوٹ بول کے نہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ ہاں تم کتے ہو، بلی ہو، بکری ہو، سور ہو. نہیں، ہم تو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں، آٹومیٹک ہو جاتے ہیں جلیل. ٹھیک ہے، اچھا رکھتے ہیں. امام کی پیروی کرتے ہیں. ہاں، وہ امام کی پیروی کرے. اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسے میرے بھائی آج کل کے مقلد مان رہے ہیں. اب جیسے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح ہم نہیں مان رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں. اسی طریقے سے اماموں کو بھائی ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے ہیں جیسے بھائی یہ آج کل کے مقلد مان رہے ہیں. ہر چیز کے ماننے کے دو پہلو ہوتے ہیں نا. جس طریقے سے ماننے کا میرے بھائی حکم ہے ویسا ماننا ہے نا. اپنے من چاہے طریقے سے ہم تھوڑی نہ مان لیں گے. اب عیسائی لوگ کہتے ہیں یار تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، مانو ان کو اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم پیغمبر مانتے ہیں. تو ماننے میں فرق ہے. مان وہ بھی رہے، مان ہم بھی رہے، لیکن کون کس طرح مان رہا ہے یہ دیکھنا میرے بھائی امپورٹنٹ ہے. جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حساب سے مان رہا ہے بھائی وہ صحیح ہے. کیا ہوتا ہے، ایک صحابی نے بتایا، ایک صحابی کے صاحب تھے ہمارے اچھے علم دار ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے کہ چند پل کا جو سکھ ہے جو ہم کسی کو بولنا چاہتے ہیں ہمیں ایک عجیب مطلب کیا ہے سکھ محسوس کرتا ہے کہ ہم نے بول دیا تو کیا ہے ایک حفاظت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے بول دیا ہے تو وہ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے سامنے والے کو نا ڈر مطلب وہ کیا ہے ایک خراب بات نہ لگے، ایک خراب بات نہ لگے کیسے ہم کو مطلب برا بھلا کہہ رہا ہے یا اور زیادہ ہم سے حاوی ہونا چاہتا ہے، اس طریقہ محسوس نہ ہو. جہاں تک وہ سب کی اصلاح ہو سامنے والے کو یا پھر پوچھ لیا جائے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو یا نہیں، کلمے کو مانتے ہو یا نہیں، کلمے کا معنی اگر جانتے ہو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور ویسے کیا ہے ہر انسان کے کلمے کا معنی جانتا نہیں ہے، اور کلمہ کا معنی جانتا ہوتا تو پھر وہ اتنا بحث کرتا ہی کیوں. جی صحیح ہے بھائی، یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ لوگ جو میرے بھائی جو کلمے کے جو میرے بھائی واقعی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر لیں. اور یہی سمجھ نہیں آ رہی. جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں آیت نمبر 7 میں کہ رسول جس بات کا آدیش دیں اس پر عمل کرو اور جس بات کو منع کرنے سے دور رہو. تو یہ سارے حوالے بھی دینا پڑتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اچھا بھائی ہم تھوڑا بزی ہیں، انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم.